یہ کہتے ہیں مزارات شہید کیے ہیں، اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ 8 شوال کو ہر سال یہ دن مناتے ہیں. بھی شہید وہ چیز ہوتی ہے جو نبی الاسلام کے حکم کے مطابق بنائی جائے. جو چیز رسول اللہ کی نافرمانی پر بنی ہو اسے آپ شہید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر یہ اتنا ہی کوئی ثواب کا کام تھا تو خلفائے راشدین کر لیتے، مولا علی علیہ السلام کر لیتے. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی. نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی آلموسٹ 30-35 سال پہلے 537 عیسوی میں AD میں نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے 571 میں، اور میں بات کر رہا ہوں 537 میں آیا صوفیہ، یہ جو استنبول میں ہے. اتنا بڑا وہ ڈوم ہے اس کا جو پچھلے دنوں طیب اردگان نے کھول دیا دوبارہ سے. اس کا ڈوم جو ہے، اس کا جو قبہ ہے جو اوپر بنا ہوا، وہ تو گنبد خضرا سے بھی بہت بڑا ہے. کئی گنبد خضرا اس میں سے نکلے، اور وہ قبل از مسیح ہے. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے اس طرح کی بلڈنگز بنتی تھیں. سیدنا عمر کے مبارک دور میں جب مسلمانوں کو آج کے اربوں ڈالر جزیہ مل رہا تھا رومن امپائر سے، اتنے ریسورسز تھے، تو سیدنا عمر ایک سونے کا گنبد بنا کے رسول اللہ کی قبر مبارک پہ رکھ سکتے تھے. نہیں رکھا، سیدنا علی نے نہیں رکھا. ہاں بعد میں 72 ہجری میں، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 61 ایئرز کے بعد، عبد الملک بن مروان نے 2 حصوں میں سلطنت بٹ گئی تھی. شام جو ہے وہ بنو امیہ کے پاس آ گیا تھا، حجاز جو ہے وہ آل زبیر کے پاس تھا. یہاں عبداللہ ابن زبیر تھے خلیفہ، وہاں پہ وہ تھا. تو عبد الملک بن مروان نے ڈوم آف دا راک، جو قبۃ الصخرہ ہے، یہ گولڈن ڈوم اتنا بڑا جو یروشلم میں بنا ہوا ہے، وہ بھی گنبد خضرا سے بہت بڑا ہے، وہ اس نے بنوایا نبی علیہ السلام کی اس چٹان کے اوپر جس سے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے. یعنی کسی قبر پہ نہیں بنایا. مسجد پہ آپ بنا سکتے ہیں، اور جگہوں پہ بھی، قبروں پہ بنانا منع ہے. اور بعد میں عبداللہ ابن زبیر کی شہادت جب ہوئی 74 ہجری میں حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں، جو کہ خود گورنر تھا عبد الملک بن مروان کا، تو اس کے بعد تو عبد الملک بن مروان کی اوورال حکومت آ گئی. اس نے بھی نہیں جرت کی کہ میں نے ڈوم آف دا راک بنوایا ہے تو میں یہاں پہ بھی ایک ڈوم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ بنا دوں. انہیں پتا تھا یہ کام غلط ہے. 650 سال تک کسی کی جرت نہیں ہوئی، نہ بنو امیہ کی، نہ بنو عباس کی، کہ وہ یہ حرکت کرتے ہیں. بعد میں حرکت ہوئی ہے، اور وہ حرکت ایسی ہوئی ہے کہ وہ آج مسلمانوں کے گلے پڑ گئی ہے. دنیا کے سارے مزار اس بنیاد پہ بنائے جاتے ہیں. جب ہم لوگوں کو حدیث سناتے ہیں صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا، قبروں پر عمارت مت بنانا، قبروں پر مت بیٹھنا، تو یہ حدیث ان کے لیے ریجیکٹ کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہے گنبد خضرا کی مثال دے کے.